آج جس ہستی کو میں سرنامہ کلام بنا رہا ہوں انہیں تصوف کی دنیا میں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حدیث قدسی سماعت کر لیجئے، یعنی اللہ نے کہا، نبی نے یہ پیغام ہم تک پہنچایا، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ بخاری شریف، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کا اعلان جنگ یہ ہے اس آدمی کی موت ایمان پر نہیں ہوتی جو اولیاء کا دشمن ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ تصوف میں کیوں کر رہا ہوں؟ ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اسرار الہیہ کے محافظ ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خضر اور الیاس علیہ السلام جنگلوں بیابانوں میں راہ دکھاتے ہیں لوگوں کو، دونوں پانی اور خشکی میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ زمانہ حج میں دونوں میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں اور امت محمدیہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ تفسیر مواہب الرحمن میں ہے۔ امام الغزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں حج میں حاضر ہوتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور جب حج مکمل ہو جاتا ہے تو سر مونڈا جاتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کا سر جو ہے وہ مونڈتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام سید القوم صوفیہ، روز الریاحین میں ہے کہ آپ تمام صوفیہ کے سردار ہیں، اس لیے ان کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں آج، اور ان کی گفتگو جو ہے وہ تصوف میں کر رہے ہیں۔ میرا طریقہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن آج ذرا ہٹ کر ہے۔ آج میں پہلے نام پہ گفتگو نہیں کر رہا، سٹوری شروع نہیں کر رہا لائف کی۔ سب سے پہلے میں یہ ثبوت دوں گا کہ خضر علیہ السلام ہیں بھی کہ نہیں، ان کے وجود پہ ثبوت دینا ہے، پھر اس کے بعد گفتگو جو ہے وہ میں آگے بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ ان کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں۔ آئیے گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ تفسیر بحر محیط جو ہے اس کے اندر بہت سے واقعات ہیں، البحر المحیط آپ خود پڑھ لیجیے گا۔ میں چند حوالے دینا چاہتا ہوں ان کے وجود کے۔ قرآن سے شروع کریں۔ قرآن مجید کے اندر فوجدہ عبدا من عبادنا کہہ کر گفتگو آگے بڑھا دی، بس قرآن میں اتنا کہا، فوجدہ عبدا من عبادنا۔ اب قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ حدیث ہے، تو بخاری شریف کتاب العلم میں پتا چلا یہ فوجدہ عبدن کون ہے، تو حدیث 90 جب آپ پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبدن کا نام لیا، خضر۔ یہ ایک طویل حدیث ہے، ابن عباس بیان کرتے ہیں ابی بن کعب سے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورا جو ہے وہ قصہ سنا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک حدیث میں، اس حدیث مبارکہ کے اندر 6 مرتبہ خضر نام آیا ہے۔ تو قرآن میں عبدن، حدیث میں خضر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی ملاقات ثابت ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ قسطلانی اور جمہور صوفیاء کا عقیدہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور اب اس وقت وہ شریعت محمدیہ کے مطابق تمام فرائض جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر آپ تشریف لائے۔ حافظ ابو بکر نے بائحاقی میں، حاکم نے مستدرک میں، اور حسن حسین کے اندر بھی ہے، اور امام شافعی نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ قاسم بن عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، ایک اجنبی آیا، سفید داڑھی، سفید رنگ، توانا جسم، صفیں چیرتا ہوا آگے آیا، اور سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پہ وہ بندہ رویا۔ جب وہ اجنبی چلا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ لوگ تلاش کرنے لگے تو وہ نظر ہی نہیں آئے، ایک دم سے غائب ہو گئے۔ تو آپ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، ہمیں تسلی دینے کے لیے آئے تھے۔ تو الفاظ کیا ہیں؟ ہوا اخو رسول اللہ الخضر
علیہ السلام. حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں میں پہچان گیا تھا, آپ سچ کہہ رہے ہیں, وہ حضرت خضر ہی تھے. حضرت ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التعریف والاعلام میں لکھا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور وصال حضور پر صحابہ سے ملے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جمع الجوامع میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ تحریر کیا ہے. واقعہ یوں ہے, جمع الجوامع المعروف بالجامع الکبیر. آپ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آواز آئی, رکیے ہم شریک ہوتے ہیں. نماز جنازہ کے بعد دیکھا تو وہ نظر نہیں آ رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے. حضرت علی کی ملاقات. تاریخ ابن عساکر میں ہشام بن خالد کی روایت ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام ماہ رمضان بیت المقدس میں گزارتے ہیں. روض الریاحین میں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ ابدال شام میں, نجبا مصر میں, نقبا خراساں میں خضر علیہ السلام ان کے سردار. اور ابن عساکر 16ویں جلد ہے, صفحہ 425 ہے. حضرت علی نے حضرت خضر علیہ السلام کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. تو حضرت علی کی ملاقات. امام زین العابدین علیہ السلام سے ملاقات. عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلے مجدد, پہلی صدی کے. ریاح بن عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے 99 ہجری میں رات کے وقت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک آدمی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے واک کر رہے ہیں. میں بعد میں آیا, میں نے ان کو دور سے دیکھا تو میں نے کہا گفتگو کر رہے ہیں, تو میں ذرا آہستہ آہستہ چل رہا ہوں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں. گفتگو ذرا لمبی ہوئی تو میں نے کہا چلو قدم بڑھا کر آگے قریب چلا جاؤں. تو میں تیز چل کے جب قریب گیا تو مجھے وہاں کوئی دوسرا بندہ نظر نہیں آیا. میں حیران ہو گیا. تو میں نے پوچھا امیر المومنین سے, خلیفہ سے پوچھا میں نے, آپ ابھی ایک آدمی کے ساتھ بات کر رہے تھے, وہ کہاں گئے؟ تو آپ مسکرا پڑے. کہنے لگے اچھا آپ نے دوسرے آدمی کو دیکھا؟ کہنے لگے ہاں میں نے دیکھا ہے. کہنے لگے اچھا پھر تو تم, اگر واقعی ہی تم نے دیکھا ہے تو پھر تم بڑے خوش قسمت ہو. وہ حضرت خضر تھے. تاریخ ابن عساکر 16ویں جلد کے اندر یہ واقعہ ہے. تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خضر سے ملے ہیں. اور ملتا جلتا واقعہ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر بیان کیا ہے. اور یہ چین جو ہے یہ بڑی پاورفل چین ہے, کوئی ڈینائی نہیں کر پایا. باقی کے اندر تو گفتگو ہوئی, یہاں نہیں. شیخ عبد القادر گیلانی پیر پیراں, ان سے ملاقات. آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد, علم شریعت حاصل کرنے کے بعد, جب آپ باطن کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو آپ نے چلے شروع کی. آخری جو آپ کا چلہ تھا, جو تقریباً 12 سال کے قریب بن جاتا ہے, آخری جو چلہ ہے اس میں ساری چیزیں ہیں. یہ نہیں کہ ہم چلہ سمجھتے ہیں ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہے, کافی ساری چیزیں اس کے اندر, لیکن یہ آخری جو چلہ ہے آپ کا, اس میں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی. ہوا کچھ یوں کہ یہ آپ کا آخری چلہ تھا, بہت عرصے سے آپ نے کچھ کھایا نہیں. تو آپ کے جو مرشد ہیں ابو سعید مبارک مخرمی رحمۃ اللہ, مخزومی نہیں مخرمی رحمۃ اللہ علیہ, تشریف لائے. کہنے لگے اٹھو چلو اور یہ لو کچھ کھا لو. آپ نے کھایا نہیں, اٹھے نہیں, وہ چلے گئے کہہ کر. کچھ دیر کے بعد آپ اپنے پیر کے گھر پہ جب پہنچے تو آپ نے دور ہی سے دیکھ کر فرما دیا. کہنے لگے لینے گیا, کھلایا تو کھایا نہیں. اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہے تو آ گئے ہو. تو پیر پیراں سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات. قلائد الجواہر میں تو لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا آنا جانا آپ کے پاس لگا رہتا تھا. پیر پیراں عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت شیخ اکبر محمد بن علی بن محمد بن عربی کی ملاقات, جسے آپ ابن عربی کہہ دیتے. شیخ اکبر کی 12 حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ڈاکٹر محسن جہانگیری نے جو لکھا ہے, کہتے ہیں 601 ہجری میں
آپ کو بغداد کے اندر حضرت علی بن عبداللہ بن جامع رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو وہ خرقہ عطا فرمایا جو ان کو حضرت خضر علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا۔ علامہ عبد الوہاب شررانی رحمۃ اللہ علیہ کبریت احمر میں جو فتوحات مکیہ کا خلاصہ ہے، اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے پاس اپنے ہاتھ سے بھی حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو خرقہ پہنایا۔ اس وقت آپ حجر اسود کے پاس کھڑے ہوئے تھے، تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو بارہا حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ سید محمد جعفر مکی سرہندی اخبار الاحیار سے خلاصہ عرض کرتا ہوں، ایک روز آپ کی یوں ملاقات ہوئی کہ آپ اور حضرت خضر علیہ السلام دریائے نائل کے اندر کشتی میں سوار ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ پیر پیراں شیخ عبد القادر گیلانی اور شیخ نظام الدین اولیاء یہ دو تھے جو مقام قطبیت سے مقام محبوبیت تک رسائی پا گئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات سید محمد جعفر مکی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہوئی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات رسالہ کشیریہ میں ہے کہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات جنگل کے اندر ایک آدمی سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک اسم بتایا ورد کرنے کے لیے۔ آپ نے اتنا پڑھا کہ ایک روز آپ کی ملاقات ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے دوران گفتگو یہ بتلایا کہ آپ کو جو اسم کی تلقین کر کے گئے تھے، بتلا کر گئے تھے، وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ میں آپ کو ابھی ان کے وجود کے دلائل دے رہا ہوں۔ سید اشرف جہانگیر سمرانی رحمۃ اللہ علیہ، میں وہ بڑے بڑے جید نام لے رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین آئے اور آپ فیصلہ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ سید اشرف جہانگیر سمرانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو حضرت خضر علیہ السلام نے ہی کہا تھا کہ سلطنت کو چھوڑ دو، انہوں نے ہی کہا تھا، تو ان کی ملاقات ان سے ہوئی۔ اور آپ کے مرشد شیخ علاء الحق کے پاس 70 مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام بار گئے کہ وہ شہباز سمنان سے چل پڑا ہے، وہ شہباز سمنان سے چل پڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ان کی آمد سے پہلے خانقاہ سے نکل کر باہر آ چکے۔ حضرت مجدد الفسانی سے ملاقات، تفسیر مظہری 6 جزء ہے اور 62واں صفحہ ہے۔ مجدد الفسانی نے فرمایا کہ میں نے مراقبہ کیا تو حضرت خضر علیہ السلام سامنے آ موجود ہوئے اور فرمایا مجھے خضر اور الیاس علیہ السلام کو، یعنی حضرت خضر علیہ السلام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرما دی ہے کہ اجسام کے ساتھ جہاں چاہیں آن میں پہنچ جائیں اور زندہ لوگوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ ہم دونوں گم کردہ راہ لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، اللہ کی اجازت سے مظلوم کی داد رسی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اولیاء میں سے قطب مدار کا مددگار بنایا۔ تو مجدد الفسانی کی شہادت، حضرت ابو العباس احمد مرسی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات، لطائف المنن اور جامع کرامات الاولیاء جلد 2 میں ابو العباس احمد مرسی نے فرمایا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ اپنے وقت کے قطب ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے ان سے مصافحہ کیا ہے، ان سے مومنوں کی روحوں کا علم سیکھا ہے کہ کون سی عذاب میں ہے، کون سی انعام میں ہے۔ اب اگر 1000 فقیہ آ کر مجھ سے مناظرہ کریں اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے وصال کی بات کریں تو میں اپنے مشاہدے کے خلاف بات نہیں مانوں گا۔ تو ابو العباس احمد مرسی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کتب وقت آپ فرماتے ہیں کہ 1000 آدمی بھی آ کر دلائل دے دیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نہیں ہیں، زندہ نہیں ہیں، تو میں کبھی بھی بات نہیں مانوں گا۔ تو 1000 عام آدمی نہیں، فقیہ اور ان کے دور کے شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ذرا پوتے کی بات سن لیجیے۔ حضرت شاہ رکن عالم شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں۔ آپ 4 سال کے تھے تو ایک روز دادا حضور کی پگڑی اٹھا کر آپ نے سر پر رکھ لی۔ والد گرامی شیخ صدر الدین سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈانٹا تو آپ نے فرمایا نہیں کچھ نہیں،
یہ اسی کی امانت تھی، اس نے لے لی۔ اب ذرا سننا واقعہ۔ اس عظیم ہستی شاہ رکن عالم کے مرید تھے شیخ عثمان۔ یہ جب حج کرنے کے لیے گئے، شدید گرمی تھی اور یہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، تو کسی نے اپنی آستین جو ہے وہ ذرا لمبا ہوتا ہے، وہ ان کے اوپر دی۔ یہ بیچارے گرمی کی وجہ سے بیٹھے تو انہوں نے آستین اوپر رکھ کر ان کو سایہ دیا۔ تو بعد میں پتا چلا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، تو انہوں نے ایک لباس بھی دیا، دستار بھی دی ان کو، اور کہا تم دہلی جب جاؤ تو سید نظام الدین اولیاء کے پاس جانا اور میرا سلام کہنا۔ تو شیخ عثمان سیاح یہ دہلی آئے، تو جب دہلی آئے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور ان سے یہ کہا، تب جو گفتگو ہو رہی تھی تو دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہیں بتلایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، تو کھڑے ہو کر پھر کہا وعلیکم السلام وعلیہ السلام، السلام لانے والے تجھ پر بھی اور جنہوں نے بھیجا ہے ان پر بھی سلام۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات مناقب رومی کے اندر ہے۔ ایک روز مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ تقریر فرما رہے ہیں، نکات بیان کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو ڈائمنڈ بانٹ رہے ہیں، موتی تقسیم کر رہے ہیں۔ تو حضرت شمس الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کا ذرا دھیان تھوڑا سا کم تھا، دوست ہے نا، ان کی نظر پڑی کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے لیکن ہے اجنبی، وہ بڑا محظوظ ہو رہا ہے۔ یہ اٹھ کر ان کے پاس چلے گئے اور ان کا دامن پکڑ لیا، دامن پکڑ کر فرمایا آپ خضر ہو؟ آپ خضر ہو؟ علم میں مدد فرماؤ۔ آپ نے فرمایا کل ابدال اوتاد افراد یہ مقام ہے، اور میں بھی سب مولانا کے چاہنے والوں میں ان سے محبت کرتے، اللہ اکبر جل شانہ، ان سے محبت کرتے۔ یہ کہتے ہی وہ غائب ہو گئے۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ میں نے صحیح پہچانا، جب غائب ہو گئے تو اب یہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے دوست حضرت شمس الدین عطار رحمۃ اللہ اٹھے، جب مصافحہ کیا ان کے ساتھ، جب مصافحہ کیا تو آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے حضرت خضر علیہ السلام بھی ہمارے چاہنے والوں میں سے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بات وہاں ہو رہی تھی خاموشی سے، پتہ مولانا روم کو چل رہا ہے، اور جب یہ جملہ ان سے کہا تو شمس الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ قدموں میں گر گئے اور آپ کی پھر بیعت کر لی۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت بشر بن حارث المعروف بشر حافی، آپ ایک روز اپنے حجرہ میں داخل ہوئے تو حجرہ کے اندر ایک آدمی کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا میرے گھر میں اور پھر میرے اس کمرے میں بنا اجازت کے کون ہو؟ میری فیملی کا فرد میری اجازت کے بغیر یہاں داخل نہیں ہو سکتا، تم کون ہو؟ تو بولے میں خضر ہوں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر آپ ان کے پاس بیٹھے، 2 دفعہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے دعا کروائی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پیچھے تراویح پڑھی ہیں، ان کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ اب واقعہ ذرا سن لیجیے آپ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تصوف میں ابھی ابتدا ہے، جب تصوف میں ابتدا ہوتی ہے نا تو بڑا شوق ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کسی نہ کسی طرح ہو جائے، بہت شوق ہوتا ہے، آپ کو بھی بڑا شوق ہو، ابھی ابتدا تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو گاؤں کے باہر مسجد ہے مینار والی، اس مینار والی مسجد پر چڑھ کے اگر وظیفہ کیا جائے، دعا مانگی جائے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ روزہ کھول کے، رمضان کا مہینہ تھا، روزہ کھول کے چل پڑے، وہاں پہنچے تو مینارے پہ چڑھے، آپ نے وہ وظیفہ کیا۔ وہ وظیفہ آپ کو آپ کے والد گرامی نے بتایا تھا۔ وظیفہ کے بعد نیچے آ گئے، نیچے جب آئے دروازے کے اوپر ایک صاحب کو دیکھا،
وہ صاحب پوچھنے لگے اے لڑکے کہاں پھر رہے ہو؟ کہنے لگے مینارے پہ چڑھ کر دعا مانگنے آیا تھا کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے۔ کہنے لگے تو کیوں ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ کیا دولت چاہیے؟ کہنے نہیں دولت نہیں چاہیے، ان سے دعا کروانی ہے، فیض لینا ہے۔ تو یہ بابا جی ان سے یہ کہنے لگے میں آپ کو ایک آدمی کا پتہ بتاتا ہوں کہ جن کی کئی بار خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، بس ابھی یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک صاحب ادھر سے آ گئے، اور یہ بزرگ جو ہیں انہوں نے اپنا سر ان کے آگے جھکا لیا، سر جھکایا، وہ اندر گئے، گفتگو وہیں سٹاپ ہو گئی، اندر گئے، اذان دی، اذان کے بعد عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا، عشاء کی امامت کروائی، تو جو ہی امامت کروانے لگے وہ مسجد جو پہلے خالی تھی وہ بھر گئی، عشاء کی امامت کروائی انہوں نے ہی عشاء کی امامت کروائی، وہ جو آئے تھے جن کے آگے بزرگوں نے سر جھکا دیا، امامت کروائی، پھر انہوں نے تراویح شروع کر دی، تراویح جب مکمل ہوئی، وتر آپ نے پڑھائے، جانے لگے، سب نے مصافحہ کیا، ساری مسجد خالی، اب صرف بچے تو دو ہی بچے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور وہ بزرگ جو ان کو پہلے دروازے پہ ملے تھے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بابا جی سے کہنے لگے یار قرآن پڑھنے والا کمال کی آواز تھی، اور کیا محبت سے قرآن پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے میاں خوش نصیب ہیں آپ، مبارک ہو تمہیں۔ کہا کس چیز کی؟ کہا وہی تو خضر تھے جن کو آپ دیکھنا چاہتے تھے، وہی تو خضر تھے جو تراویح کی اور عشاء کی نماز کی امامت کروا کے گئے۔ تو کہا تو وہ تو جو مسجد بھری پڑی تھی، کہا وہ سب رجال الغیب تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے۔ امی ولی سید عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی ملاقات ہوئی، آپ کی عمر 30 سال تھی۔ حضرت علی بن ہرزہم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آپ جایا کرتے تھے، قصیدہ بردہ شریف پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ پڑھ کر نکلے آپ، باہر بیری کا درخت، اس کے نیچے ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی، دیر تک گفتگو چلتی رہی۔ آپ کو وظائف کا بڑا شوق ہوتا تھا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو دونوں چلے، انہوں نے ان کو حضرت عمر بن محمد الحواری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ بڑے عرصے کے بعد پھر انہوں نے بتایا جانتے ہو کہ جو تم سے گفتگو کر رہے تھے وہ کون تھے؟ جو میرے پاس چھوڑ کر گئے وہ کون تھے؟ عرض کی آپ بتائیے۔ کہنے لگے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب آ جاؤ مفسرین، اب میں ان کی عبارات سے دلیل دینا چاہتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ امام بیضاوی تفسیر بیضاوی جلد 2 صفحہ 133 کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں۔ انہوں نے دلیل پکڑی آتیناہ رحمۃ من عندنا، وہ کہتے ہیں کہ رحمت کا معنی نبوت۔ تفسیر مدارک جلد 6 صفحہ 16 آتیناہ رحمۃ من عندنا ہی الوحی والنبوۃ۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر جلد 5 صفحہ 513 ابدم من عبادنا ذالک العبد کان نبیا۔ تفسیر جلالین حاشیہ 237 ابن عطیہ باغوی جو ہیں انہوں نے کہا کہ اکثریت یہ کہتی ہے کہ انہ نبی، اور کرتبی نے بھی یہی کہا ہے۔ تفسیر البیان جلد 5 صفحہ 39 والجمہور علی انہ نبی، اور صفحہ 268 پہ ہے کہ 4 نبی زندہ ہیں، عیسیٰ، ادریس آسمان پہ، خضر اور الیاس علیہ السلام زمین پہ۔ میرے دادا استاد صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی مانا۔ میں ان کو دادا استاد اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے استاد محترم مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، ان سے میں نے قدوری شریف پڑھی تھی، اس کے کچھ باب پڑھے، تو ان کے استاد سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اس لحاظ سے۔ تفسیر ساوی جلد 6 تفسیر ساوی جلد 6 صفحہ 20 علامہ شیخ احمد مالکی فرماتے ہیں کہ ان کی نبوت کو ایک جماعت نے مانا ہے۔ تفسیر الخازن جلد 6 صفحہ 171 اکثر اہل علم کے نزدیک وہ نبی ہیں۔ عمدۃ القاری شرح بخاری جلد 2 صفحہ 196 آپ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں وَهُوَ قَائِلُ بِنَبُوَّتِهِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجَمْهُورُ۔ 15ویں صدی کے روحانی مجدد الشام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ 12ویں جلد صفحہ 22 فرماتے ہیں کہ سیدنا خضر جمہور کے نزدیک نبی ہیں، اور جلد 11 صفحہ 45 پہ ہے 4 نبی زندہ ہیں، عیسیٰ اور ادریس آسمان پہ، اور خضر اور الیاس علیہ السلام زمین پہ۔ میرے دادا استاد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ
میرات المناجیح 7ویں جلد صفحہ 579 کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ مفتی محمد شفیع دیوبندی معارف القرآن جلد 5 صفحہ 612 پہ لکھتے ہیں آپ کے نزدیک جمہور کا ہی مذہب ہے کہ آپ نبی ہیں۔ علامہ نووی شرح مسلم جلد 2 صفحہ 269 کے اوپر ہے، جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ علامہ قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اکمال المعلم بفوائد المسلم 6 جلد، حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کی 2 بیویاں ہیں، ایک کا رنگ سفید ایک کا رنگ سیاہ ہے۔ اب پتہ نہیں اس سے مراد دن ہے اور رات ہے یا واقعی 2 عورتیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعۃ اللمعات جلد 4 صفحہ 370 4 قسم انبیاء زندہ اندھ 2 بر زمین و حضرت خضر و الیاس، انہوں نے بھی یہی لکھا کہ 4 نبی زندہ ہیں۔ علامہ ابو حیان اندلسی تفسیر البحر المحیط، اس کے اندر تو بہت سے واقعات جو ہیں وہ آپ نے لکھ دیے، اسے ضرور پڑھیے گا۔ تو تاج العروس میں لکھا ہے انہ نبی معمر محجوب عن الابصار، آپ طویل عمر والے نبی ہیں، لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص دیکھتے دیکھتے نظروں سے غائب ہو جائے سمجھ آؤ کہ وہ خضر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام آن میں ساری زمین کی سیر کر لیتے ہیں اور آپ پوری زمین کے چپے چپے سے واقف ہیں۔ تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے کہ پلک جھپتا ہی چلے جانا اور آ بھی جانا۔ مجھے معلوم نہیں ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آصف ابن برقیہ کی طاقت کو تو مان لیتے ہیں، عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ کی طاقت کو نہیں مانتے، حضرت نظام الدین اولیاء کی طاقت کو نہیں مانتے۔ کیا سلیمان علیہ السلام کی محفل میں بیٹھنے والے جن کے پاس تھوڑا سا زبور کا علم ہے، وہ تو قبل ان یرتد الیک طرفک، چلے بھی جائیں آ بھی جائیں اور صرف پلک جھپکنے کے دوران، تو یار یہ تو قرآن کا علم رکھتے ہیں، پورا قرآن پڑھے ہوئے ہیں، یہاں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام، اللہ اکبر جل شان۔ تو ان سب مفسرین نے آپ کو نبی کیوں کہا، خضر علیہ السلام کو نبی کیوں کہا؟ وجہ یہ تھی کہ سب کے سامنے وہ واقعہ تھا جو قرآن مجید کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نبی صاحب کتاب رسول جو ہے اولو العزم میں سے وہ جا رہا ہے ان کے پاس، تو اب سب نے یہ سمجھا کہ ان کا علم جو ہے وہ زیادہ ہے، تو آپ نے جو عمل کیا اس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ تو نبی سے بڑھ کر نبی ہی کے پاس علم ہو سکتا ہے، امتی کے پاس نہیں، تو چنانچہ سب نے استدلال سے ثابت کیا کہ یہ نبی ہے۔ تو واضح لفظ جو ہے وہ نہیں مل رہا، استدلال مل رہا ہے۔ مثلا مفسرین نے کہا فوجد عبدا من عبادنا آتینا رحمتا من عندنا، کہف آیہ نمبر 65۔ تو لفظ رحمت سے انہوں نے نبوت مراد لی۔ تو پورے قرآن مجید کے اندر لفظ رحمت سے مراد نبوت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ رحمت جو ہے کئی چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیہیویئر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ رحمت قرآن مجید میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ کو جو نعمتیں ملتی ہیں انہیں بھی رحمت کہا گیا ہے، وہ جو بارش ہے قرآن مجید میں اس کو بھی رحمت کہا گیا ہے۔ تو رحمت صرف نبوت کے لیے قرآن مجید میں نہیں آتی، فائدہ مند چیز کے لیے بھی رحمت آتی، کہ ایسی چیز کہ جس سے دوسروں کو فائدہ ملے۔ دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا میں اس شرط پر آپ کی پیروی کروں کہ آپ کو جو رشد و ہدایت کا علم دیا گیا ہے آپ اس میں سے مجھے بھی کچھ تعلیم دیں۔ تو استدلال کیا کہ تعلمنا سیکھنا ہے، تو خضر علیہ السلام نبی ہیں کیونکہ موسیٰ سیکھنے آ رہے ہیں۔ ان تعلمنا اس کا ترجمہ ہے سیکھنے آ رہے ہیں وہ، لیکن میں نے غور کیا کہ سیکھنے، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ جاؤ جا کے سیکھو تمہارے پاس علم کم ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اور اصل جب آپ واقعہ پڑھیں گے تو ہوا یہ کہ آپ تقریر کر رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ آپ سے زیادہ بھی کوئی عالم ہے، تو آپ نے کہا میں ہی عالم ہوں۔ تو حدیث کے لفظ ہیں کہ فاتح اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ ہے، ایک اور بندہ بھی ہے، اس کے پاس زیادہ علم ہے، وہ آپ سے زیادہ جاننے والا ہے، اعلم منکا، وہ آپ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ کیوں؟
موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، حکمت بعد میں ظاہر ہو جاتی ہے یا اللہ وہی فرما دیتا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان پر حکمت پہلے ظاہر ہو جاتی ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے، بعد میں یہ عمل کرتے ہیں، یا حکمت اور عمل دونوں ایک ساتھ بعد میں یہ عمل کرتے ہیں، یا حکمت اور عمل دونوں ایک ساتھ بتا دیے جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ عالم ہو گئے۔ باقی یہ رہ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سیکھنے جا رہے ہیں، تو کیا سیکھیں گے اور سیکھا کیا؟ یہ دو چیزیں ہیں میری، کیا سیکھیں گے اور سیکھا کیا۔ آپ نے بات غلط نہیں کی، آپ کے پاس علم بڑا زیادہ ہے۔ اب میں قرآن کی آیات پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ صاحب کتاب نبی ہیں، آپ کے پاس توریت ہے، اور توریت کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ موسیٰ کو ہم نے کتاب دی، وہ کتاب فرقان ہے، مقصد کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو ہدایت دینا۔ تو علم تو ہے اس کے اندر۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 91، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، میں توریت کو نور کہا اور اس دور کے لوگوں کے لیے ہدایت قرار دیا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 154 پہ اللہ نے کہا ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ کو علم دیا توریت کی شکل میں، اسے تمام، تفصیل، ہدایت اور رحمت کہا۔ آپ کو جو کتاب دے دی گئی، یعنی جو علم آپ کو دیا گیا، وہ تمام، تفصیل، ہدایت، رحمت۔ اب آپ کون سا علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ بھئی ضروری چیزیں تو آپ کو دے دی گئی، اب آپ کون سی چیز سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اور پھر جو 3 چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، ان میں سیکھا کیا؟ میں نے غور کیا تو تینوں میں ایک ہی سبق ہے، وہ کیا؟ اچھے لوگوں کا خیال رکھنا۔ آپ نے کشتی کا پھٹا توڑا، وجہ کیا تھی؟ غریبوں کا نقصان ہو رہا تھا۔ دیوار آپ نے بنائی، 2 یتیم بچوں کا نقصان ہو رہا تھا۔ بچے کو قتل کیا کہ شریف ماں باپ کو ایمانی نقصان نہ ہو۔ تو یہ دوسرے کا نقصان نہ ہو، یہ ہر نبی کا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ وہ دوسروں کو فائدہ، نبی آتا ہی اس لیے نا، وہ دوزخ سے ڈرا رہا ہے، جنت کی خوشخبری سنا رہا ہے، رب کی وحی پہنچا رہا ہے، کیوں؟ تاکہ ان کا نقصان نہ ہو۔ تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ تو پھر آپ نے خاص چیز کیا سیکھی؟ کچھ بھی نہیں۔ اصل بات یہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کی خاص ڈیوٹی ہے یہاں، ایک خاص ڈیوٹی۔ بعض عہدے ایسے ہوتے ہیں کہ جن عہدوں کو تم بہت بڑا سمجھتے ہو وہ ان کے برابر ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے بھی عہدے ہوتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کی ایک خاص ڈیوٹی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو کسی شہر میں نہیں، پانی کے اندر ہوئی، پانی کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پابند تھے ظاہری شواہدات کے، انہوں نے لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے قوانین بنانے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری شواہدات کے پابند نہیں، باطنی چھپے ہوئے دلائل کے مطابق کام کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے عام لوگوں کے لیے قوانین نہیں بنانے۔ شاید کوئی جملہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ کشتی بچائی توڑ کر، چھپے ہوئے غاصب کی وجہ سے، آپ کو پہلے سے خبر ہوگی۔ دیوار بنائی 2 پوشیدہ بچوں کے لیے، ان کے فوت شدہ باپ کی وجہ سے۔ بچہ قتل کیا ایک پوشیدہ مستقبل میں ہونے والے عمل کی وجہ سے۔ تو اصل میں یہ پوشیدہ باتیں اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا سکتا تھا، سکھا سکتا تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا کہا تھا؟ خفتی علیہ فالقیہ فی الیم، دودھ پلاتی رہیں، جب آپ کو ڈر ہو فالقیہ فی الیم، دریا میں پھینک دو۔ تو آپ نے بچہ دریا میں پھینک دیا، ٹھیک ہے نا، ڈال کر دریا میں ڈال دیا۔ اب آپ بتائیے کہ آج کے دور میں آپ میں سے کوئی عورت یہ عمل کر سکتی ہے؟ لندن، امریکہ، کینیڈا، آپ چھوٹے معصوم بچے کو یہاں رکھیں اور رکھ کر دریا میں بہا دیں،
کینیڈا میں تو وہ دریا گزر رہا ہے نا، شہر کے اندر سے ہی گزرا، بہا دیں، پھر اس کے بعد دیکھیں ہوتا کیا تمہارے ساتھ. تو بھائی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو وہ باطن چھپی ہوئی بات جو ہے وہ پہلے بتلا دی جاتی. خضر علیہ السلام نے بچے کا گلا دبا کے مار دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر دریا میں بہا دیا. عمل ایک ہی ہے، عمل ایک ہی ہے، لیکن دونوں کو معلوم ہے اللہ حکم دے رہا ہے. کوئی بھی حکومت ہوگی تو علم ظاہری پر عمل کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ کیس بنا دے گی، مگر اللہ نہیں بنا رہا. کیوں؟ نتیجہ اللہ نے بتا دیا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو آپ کی گودی میں واپس پلٹا دیں گے، زندہ لٹائیں گے. تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے الگ ہی مقام دیا. صرف موسیٰ علیہ السلام کے جانے کی وجہ سے مفسرین کو استدلال کر کے نبی بنانا پڑا، ورنہ وہ عام انبیاء کی طرح واضح دلائل سے ثابت نہیں ہوتے. نہ قوم کا ذکر، نہ کسی شہر کا ذکر پانی کے اندر جہاں مچھلی زندہ ہو جائے، نہ حدیث میں لفظ نبی ہے، نہ قرآن میں لفظ نبی ہے. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کوئی خاص عنایت ہے ان پر، کوئی خاص عنایت ہے. وہ عام پبلک کے لیے نہیں ہے، خاص عنایت ہے ان کے اوپر. اب آپ دیکھیے، ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، اسی ملک میں ایک ڈاکٹر رہتا ہے، ٹھیک ہے. اب وزیر اعظم اگر اس ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر کو پہلے وزیر اعظم بنائیں گے یا یہ کہیں گے کہ وزیر اعظم کا رتبہ گر گیا ہے؟ نہیں، وزیر اعظم ہی رہے گا، لیکن آپ یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر کے پاس ایک الگ سے علم ہے، ایک الگ علم ہے. تو یہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، علم شریعت کے ماہر ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کا ایک الگ مقام ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں سیکھا حضرت خضر علیہ السلام سے، صرف 3 عمل دیکھے کہ جن کی ریزن پوشیدہ تھی. اللہ نے صرف اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا کہ نبیوں کے ذریعے سے امتیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کتنے بھی بڑے مرتبے پر پہنچ جاؤ تو آنا جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے، اللہ 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 ہونا چاہیے. ورنہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ لیں، وہ ان سے بھی بڑھیا لگتے ہیں، بڑے بڑے ہیں، وہ زیادہ حیران کن ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ لکڑی توڑی نا، تو لکڑی تو بہت سارے بندے توڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا. حیران کن بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کو ہاتھ لگا کے سانپ بنا دیا، یہ حیران کن ہے، اس سے بڑھیا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو مار دیا، حیران ہوئے آپ؟ موسیٰ علیہ السلام کی حکم پر 70,000 گردنیں اڑائی گئی ہیں. جائیے قرآن پڑھ لیجئے، جا کے تفسیریں پڑھیے، 70,000 گردنیں اڑی ہیں. حیران کن کیا ہوا؟ ایک بچہ مارنا یا 70,000 مارنے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار بنائی، ٹھیک ہے، تو دیوار بنانا حیران کن بات ہے. آج روز دیواریں بن رہی ہیں آپ کے ملکوں میں، دیواریں بنتی چلی جا رہی، یہ حیران کن نہیں ہے. حیران کن موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا مار کر دریائے نائل کے اندر پانی کی دیواریں بنانا ہے کہ جو اس وقت اینٹوں کی دیواروں سے بھی مضبوط تھی، یہ حیران کن بات ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام کا ایک الگ مقام ہے، بات یاد رکھیے. آپ کی حکومت میں بھی ایسا ہوتا ہے، کچھ روٹین کے عہدے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑے عہدے ہیں، اور ایک آدمی آتا ہے وہ آپ کے اس عہدے کے برابر درجہ رکھتا ہے. علامہ احمد بن اسماعیل بن عثمان بن محمد حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کسی شرعی حکم کا علم حاصل نہیں کیا، وہ خود اولو العزم رسول ہیں. اصل وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، بخاری شریف کی حدیث کے اندر وہ نقل ہے. وہ وجہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تقریر فرما رہے تھے، کسی نے اتنا پوچھا کہ ای الناس عالم، فقال انا عالم، فاتب اللہ عز وجل اذ لم يرد العلم الیہ.
کیونکہ مناسب یہ تھا کہ وہ کہتے کہ اللہ سب سے بڑا عالم ہے، بس اتنی سی بات تھی۔ بہرحال میں بھی وہی کہوں گا علماء کے تابع ہو کر، کیوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں نے چند ایک باتیں کی ہیں آپ سے۔ مفسرین اور علماء نے جو کہا ہے کہ وہ نبی ہیں، زندہ ہیں، میں بھی یہی کہتا ہوں، نبی ہیں، زندہ ہیں۔ نبی اللہ کا دوست ہی ہوتا ہے بھائی، ہر ولی نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی ولی تو ہوتا ہے نا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے وجود پر میں آپ کو دلائل دے رہا تھا، پہلے واقعات، پھر وظائف، پھر مفسرین کے جو بیانات ہیں ان سے میں نے آپ کو دلائل دی۔ سب سے بڑی دلیل حضرت خضر علیہ السلام کے ہونے کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کا نام ادا ہونا ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف کیا ہے؟ فسلم موسیٰ فقال الخضر، موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو حضرت خضر نے کہا، میرے نبی کی زبان سے ان کا نام جو ہے وہ ادا ہوا۔ سید مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام اکثر نماز فجر میزاب رحمت کے نیچے مکہ میں ادا کرتے ہیں اکثر۔ میں نے آپ کا وقت اتنا لیا، میں پہلے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ خضر علیہ السلام ہیں، زندہ ہیں، اور مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی۔ اور یہ اب آگے بات بڑھانے سے پہلے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ تمام اولیاء و صوفیاء کا متفقن فیصلہ ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہ خضر علیہ السلام زندہ نہیں، دلیل یہ دی کہ حضرت خضر علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں کیوں نہیں آئے؟ دیکھیے دلیل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، دلیل قوی مضبوط دلیل، دلیل استدلالی، دلیل قیاسی۔ تو دلیل کوئی بھی نہیں دیں گے۔ اب ذرا دیکھیے، میں دلیل قوی دینا چاہتا ہوں، تفسیر ساوی جلد 100 صفحہ 18، تفسیر علمانی پارہ 15، ان میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں لیکن علی وجہ الخفاء، پوشیدہ ہے جی، تو بتانا چاہیے تھا۔ اچھا تو تم سے سن کر چیزیں کی جائیں، جو شرائط آپ لگاؤ ان شرائط پر قرآن اور حدیث کو اور احکامات کو لگایا جائے۔ آج کے دور کے اندر آدمی جب دوسرے سے کوشچن پوچھتا ہے تو اپنی شرطیں لگا کے کہتا ہے کہ ان شرائط پر تم جواب دو۔ سبحان اللہ، ان شرائط پر تم میری بات کا جواب دو۔ تو تفاسیر کے اندر ہے حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے ہیں، اس لیے اس لحاظ سے صحابی ہوئے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا ضروری ہے ورنہ آپ وجود تسلیم نہیں کرو گے تو پھر نجاشی بادشاہ، اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت الیاس علیہ السلام وجود تسلیم کرتے ہیں نا، آپ ملے تو نہیں حضور سے۔ یہ خضر علیہ السلام کو جب شیدہ ہی رکھا گیا ہے تو ہر ایک کے پاس کیوں آئیں؟ ان کا ایک خاص مقام ہے، ہر ایک کو کیوں دکھیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ خضر زندہ ہیں تو آپ نے فرمایا وہ زندہ نہیں ہیں، اور دلیل کے طور پر وہ حدیث سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص آج زمین پر ہے وہ 100 سال بعد زندہ نہ رہے گا۔ تو بھئی کچھ تھوڑی دیر ٹھہر تو جاؤ، رک تو جاؤ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اپنا استدلال ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حدیث مبارکہ فرمائی تو اس وقت کچھ بچے تھے نا کہ جو ابھی پیدا ہوئے تھے، کچھ دن کے تھے، کچھ ماہ کے تھے، کیا وہ زیادہ دیر زندہ رہے کہ نہیں رہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ فرمائی تو کیا کچھ مخلوق زمین پہ تھی کہ نہیں تھی؟ یاجوج ماجوج تھے کہ نہیں تھے؟ دجال تھا کہ نہیں تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ نہیں تھے؟ الیاس علیہ السلام تھے کہ نہیں تھے؟ ان کو تو ہم لوگ مانتے ہیں، تو یہ تھے نا، تو پھر یہ ابھی تک زندہ ہیں، تو حدیث صرف حضرت خضر علیہ السلام پر فٹ ہوگی۔ اب وہ اصول کدھر گئے؟ اصول شاشی کا، وہ نور الانوار کے وہ اصول کدھر گئے؟ بھائی عام میں سے کچھ خاص ہو سکتے ہیں نا، وہ اصول اب کدھر گئے؟ یہی سچے لوگوں کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ جب دشمنی بھی کرتے ہیں تو اصول نہیں توڑتے، اصول ساتھ رکھتے ہیں۔ ابن جوزی رحمت اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے ہیں؟ فرمایا فوت ہو گئے ہیں۔ لو یہ جواب ابن جوزی نے کہا فوت ہو گئے تو فوت ہو گئے۔ نہ علماء ہو تو گفتگو علماء والی کرو،
اس طرح تو کوئی بھی آگے کہہ سکتا ہے نہیں ہے ہاں یہ نہیں ہے ہاں ہے، یہ جواب نہیں ہوتا. یس اور نو از ناٹ آنسر. یو ہیو ٹو پروو اٹ. اور جن لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو زندہ تسلیم نہیں کیا تو انہوں نے بھی دلیل یہ دی، اور یہ بڑی بھاری دلیل ہے کہ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو جنگوں میں شریک ہوتے. کیونکہ سورہ آل عمران 3 پارہ آیت نمبر 81 آخری رکوع، اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کہ ضرور بر ضرور تم جو ہے وہ مدد کرنا اور ایمان لانا. تو خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو مدد کرتے. تو بھائی یہ وعدہ تو سارے نبیوں سے ہے پھر کہ اس میں لکھا ہوا ہے حضرت خضر علیہ السلام مدد کریں. یہ تو اللہ تعالیٰ سارے نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے کہ تم ایمان لانا اور تم ان کی مدد کرنا. تو اس اعتراض کے اندر تو سارے انبیاء آتے ہیں. کیوں نہیں آئے نبی بدر میں سارے؟ صرف حضرت خضر علیہ السلام کو کیوں لا رہے ہو؟ سارے کیوں نہیں آئے؟ وہ جی وہ ان کو زندگی کم ملی تھی. اچھا تو جب زندگی کم تھی تو اللہ کو تو پتا تھا زندگی کم ہے، تو جس کی زندگی ہی کم ہے رب ان سے وعدہ کیوں لے رہا ہے؟ سب سے بتائیے نا، رب ان سے پھر وعدے کیوں لے رہا ہے جب معلوم ہے کہ ان کی زندگی کم ہے؟ اور خود کہہ رہا ہے ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا رسول آ جائے. ثم بتا رہا ہے کہ ان کی زندگی میں آئیں گے ہی نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیوں لیا نبیوں سے؟ تو بھائی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، مدد کا معنی صرف یہی نہیں ہے کہ تلوار اٹھاؤ ساتھ. مدد کا معنی یہ ہے کہ اپنے اپنے دور کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرو. ایمان، معراج کی رات سب نے نماز پڑھ کر ایمان تو کر لیا. اور مدد، ہر نبی نے اپنے دور کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے. تو خضر علیہ السلام نے بھی اپنے جہاں جہاں موقع ملا تعریف کی. آج تک کر رہے ہیں، بلکہ تعریف کرنے والوں کی مدد کر رہے ہیں. خضر علیہ السلام آتے شامل ہوتے ہیں. آپ جہاد میں 12 شامل ہوئے ہیں. تفسیر المعانی میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ جہاد میں شریک ہونے کے لیے جا رہے تھے. آپ کا گھوڑا مر گیا. ایک بزرگ آپ کو رستے میں ملے، انہوں نے آپ کے گھوڑے کو زندہ کیا، آپ کو گھوڑا دیا، اور جب وہ جہاد میں شریک ہوئے، لڑ رہے تھے، تو یہ ان کے ساتھ تھے. تو انہوں نے ان کو دیکھ کے کہا آپ کون ہو؟ تو کہا اتنی جلدی بھول گئے ہو؟ رستے میں جب آپ کا گھوڑا مرا تھا تو میں نے ہی تو زندہ کیا تھا اللہ کے حکم سے. میں خضر ہوں. لو، تو آج بھی خضر علیہ السلام اولیاء و صوفیاء کی خدمت میں ہیں. خدمت کیا مطلب؟ وہ تمہارے ذہن میں نوکر نہیں، کیا مطلب؟ ان کی مدد میں. تو یہ اولیاء جو سچے نائب ہیں رسول کے، ان کی مدد کر رہے ہیں. تو ان کی مدد، رسول کی مدد اللہ کی مدد. اب اعتراض نہ کر دینا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. ہم اللہ کی مدد کریں گے، یعنی رسول کی مدد، اللہ کی مدد. تو ایک صاحب یہ کہنے لگے حضرت خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. اس کا ترجمہ ذرا دیکھنا. اس کا ترجمہ کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کی لمبی عمر نہیں دی. ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو طویل عمر نہیں کیا. کتنی زیادتی ہے یار، خدا کی قسم کتنی زیادتی ہے کہ صرف ایک صاحب کا انکار کرنے کے لیے آدمی ایسے ایسے دلائل بنا لے گا کہ جن دلائل کا وجود ہی نہیں ہے. اب آپ لفظوں کو ذرا سماعت کر لیجیے گا. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اس آیت کا یہ ترجمہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو لمبی عمر نہ دی. یہ اگر آپ ترجمہ کرو گے تو لوگ ہنسیں گے. کتنی عمر آدم علیہ السلام کی، کتنی عمر نوح علیہ السلام کی. تو کہنے لگے اس سے ثابت ہوا کہ خضر زندہ نہیں. عجیب استدلال ہے. تو پھر یاجوج و ماجوج بشری ہیں نا، سکن تو ہے ان کی بھی. عیسیٰ علیہ السلام بشری تو ہیں، ابھی تک زندہ ہیں. 2017 میں تقریباً ان کی عمر 2050 سال بن جاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 2050 سال. تو تم ترجمہ کر رہے ہو آپ سے پہلے ہم نے کسی کو لمبی عمر نہیں دی. تو ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور کب تک زندہ رہیں گے کچھ معلوم نہیں ہے. اللہ کے بندوں کو خدا کا خوف کیا کرو. صرف آٹومن امپائر کی دشمنی کے اندر آیات کے میننگ چینج نہ کر دیا کرو. خلد کا معنی لمبی عمر ہے کہاں؟ خلد کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ.
تو اللہ فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ تو اولیاء اور صوفیاء کب کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ دجال کے آنے تک زندہ ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ فوت ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی دلیل جس کے اوپر سب بہت خوش ہو جاتے ہیں، یہ خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہے۔ اگر زندہ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا مانگ رہے تھے جنگ بدر کے اندر کہ اے اللہ تعالیٰ یہ 313 مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا روئے زمین پہ کوئی نہ رہے گا، ان بندوں کے ہم نام بھی جانتے ہیں، ان کے قبیلوں کو بھی ہم جانتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہے۔ دیکھا، آپ جا کے تحقیق کرو، جب حضور یہ دعا مانگ رہے تھے تو تب حضرت عثمان غنی مدینے میں تھے۔ دعا کہاں مانگی؟ بدر میں۔ عثمان غنی کہاں تھے؟ مدینے میں۔ عورتیں مدینے میں تھیں، بچے مدینے میں تھے۔ تو آپ کہہ رہے ہو کہ خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو یہاں آتے؟ تو کتنے زندہ ہیں جب حضور نے یہ دعا مانگی؟ تو اللہ کے بندو، اس وقت جن زندہ تھے، فرشتے زندہ تھے جو اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اس سے مطلب اللہ کی عبادت سے مراد نماز، روزہ، تسبیح نہیں ہے، اس سے مراد اسلامی قوانین کا نفاذ ہے۔ اور اسلامی قوانین تبھی نافذ ہو سکتے ہیں جب آپ کے پاس جماعت ہو، افراد نہیں۔ ایک جماعت مضبوط ہونی چاہیے، 1 2 3 بندہ نہیں، پوری جماعت مضبوط جماعت ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ جا کے پڑھیے، آپ نے کیا کہا تھا؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض۔ عصابہ، مضبوط جماعت، اللہ اکبر جل شانہ۔ حیرانی ہو جاتی ہے اس وقت کہ جب صرف سلطنت عثمانیہ کو جھوٹا قرار دینے کے لیے آدمی عربی جانتا بھی ہو اور پھر عربی کے الفاظ کا استعمال نہ کرے اور اس کا غلط ترجمہ کرے۔ تفسیر روح البیان کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد ایک جملہ بڑا غضب کا کہا، مجھے وہ جملہ بڑا پسند ہے، اور ابھی تک میں تمہیں جتنے دلائل دے چکا ہوں میں یہی دینا چاہوں گا، آخر میں یہی کہنا چاہوں گا۔ شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ میں، حضرت ابو طالب مکی نے اپنی تصانیف میں، حضرت حکیم ترمذی نے نوادر میں، اور دیگر مشائخ نے اپنی تصانیف میں حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھنے اور ملاقات کرنے کے واقعات جو ہیں بہت بیان کیے ہیں۔ یہ لوگ اس قدر بلند درجہ ہیں، بلند مقام پر ہیں، اور کردار کے اس اعلیٰ درجے کے اوپر ہیں کہ جھوٹ پر ان کا اکٹھے ہو جانا محال ہے۔ یہ ناممکن نہیں، محال ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو اتنے نام گنوا دیے، ان لوگوں کے نام کی میں سٹوریز بھی بیان کر چکا ہوں، آپ جا کے میری پلے لسٹ کے اندر، ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں چیک کر سکتے ہیں۔ وہ عظیم لوگ جنہوں نے دین دور دور تک پھیلایا، انہوں نے کہا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ زندہ ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اخباروں نے نہیں، ریڈیو نے نہیں، ان لوگوں نے کہ جنہوں نے دین پھیلایا، ان لوگوں نے یہ کہا۔ تو خواتین و حضرات، جو میں پہلے بیان کرتا تھا اب مجھے بعد میں بیان کرنا پڑا، تو میں یہاں تک آپ کو مختلف طریقوں سے دلائل دے آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، نبی ہیں، زندہ ہیں، اولیاء و صوفیاء کی وہ مدد کرتے ہیں، جنگلوں اور بیابانوں میں نیک لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب آ جائیے، جو ہمارا طریقہ ہے اس انداز کی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خضر علیہ السلام، آپ کی ولادت کب ہوئی؟ تو بھائی دیکھیے، آپ جب جاتے ہو، مال میں جاتے ہو یا کسی جگہ جاتے ہو، بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں، تو آپ ایک چیز اٹھا لیتے ہو، ٹھیک ہے نا، اور ایک چیز ہو تو ایک ہی چیز لیتے ہو۔ قرآن وہی چیز لوگے، حدیث وہی چیز لوگے جو بیان ہوئی ہے۔ لیکن جب بہت ساری چیزیں بیان ہوں تو پھر تم وہی لوگے کہ جو تمہاری عقل کو لگتی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی؟ بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں تفاسیر کے اندر، جو مشہور تفاسیر ہیں میں نے وہ سب پڑھ ڈالی، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ ان کی ولادت کے بہت سے واقعات ہیں، لیکن میں نے جسے چنا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ قول میں نے چن لی اور مجھے بڑا اچھا لگا۔ البدایہ والنہایہ میں یہ قول ہے، ابن عساکر نے بیان کیا ہے، تفسیر البیان نے بیان کیا ہے، اور حضرت ابن عباس سے لیا ہے۔ تو میرے واقعے کے راوی بھی معتبر، کتابیں بھی میرے پاس ہیں، واقعہ بھی موجود ہے، تو پھر میں کیوں نہ اسے چنوں، یہ سب سے اچھا ہے۔ اور ایک کشف نے بھی مجھ تک بتا دیا، پہنچا دیا یہ واقعہ کہ بھائی آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بچوں کی مدد کی ہے،
تو پھر میں نے اسی کو چنا کہ حضرت خضر علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا نام السیو الماء الجاری علی وجہ الارض۔ حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ آپ کا ذاتی نام بلیہ ہے۔ حضرت ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ آپ کا ذاتی نام ارمیہ ہے۔ اور جو دنیا میں مشہور ہوا، دنیا تصوف میں نیک لوگوں میں جو مشہور ہوا وہ خضر ہے۔ تو دنیا تصوف میں، تفسیر میں، تقریر میں خضر مشہور ہوا، اور یہ نام ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ قصہ موسیٰ و خضر کے اندر بخاری شریف میں آپ کو یہ نام مل جائے گا۔ تو خضر نام کی وجہ کیا ہے؟ یہ نام کیوں پڑا؟ تو ابن عساکر کی 16ویں جلد، بخاری شریف، ترمذی کتاب التفسیر، مسند امام احمد اور تفسیر در منصور جلد 4۔ میں آپ کو ترمذی شریف سے برکت کے لیے عبارت سنانا چاہتا ہوں۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما سمی الخضر خاضرا لانه جلس على فروة بیضاء فاهتزت تحته خضرا۔ آپ کا نام خضر اس لیے پڑا کہ آپ سوکھی زمین پر بیٹھیں تو اٹھنے کے بعد وہ زمین سر سبز ہو کر لہلہانے لگ جاتی ہے، وہاں سبزہ اگ جاتا ہے، اس لیے آپ کو خضر کہا جاتا ہے۔ ویسے ہم عام طور پر خضر 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 کے خضر۔ تو آپ کی زندگی اتنی طویل کیسے ہو گئی؟ خضر علیہ السلام اتنی زندگی، آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور اب تک ان کی زندگی ہے، اتنی طویل زندگی کیسے ہوئی؟ تو بھائی دیکھو، اللہ تعالیٰ جسے چاہے لمبی زندگی عطا فرما دے۔ اب شیطان ہے نا، شیطان کب کا پیدا ہوا؟ آدم علیہ السلام کے دور میں تھا نا، تو رب سے کیا کہتا ہے؟ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے یوم یبعثون تک زندگی دے دے۔ یوم یبعثون جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد پھر اٹھنا، اس کو کہتے ہیں یوم یبعثون۔ تو یہ چلاکی چل رہا تھا کہ مجھے یوم یبعثون تک زندگی دے دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، الی یوم الوقت المعلوم، تجھے وقت معلوم تک زندگی دیتے۔ کتنی طویل زندگی اس کو ملی۔ تو شیطان کو لمبی زندگی۔ آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال، 40 آپ نے اپنی لائف میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے، اور جب آپ 960 میں دنیا سے جانے لگے تو کہنے لگے یا اللہ میری ابھی 1000 پوری نہیں ہوئی۔ کہا وہ تو دی تھی، تو اللہ نے پھر 40 ان کی بھی رہنے دی اور 40 اور ان کو دے کے 1000 پوری کر دی، تو لمبی زندگی ہوئی نا۔ جبریل علیہ السلام کی کتنی زندگی ہے؟ کتنی زندگی، دنیا بننے سے پہلے کے ہیں، اور حضور کے نور کو ستارے میں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 2017 میں تقریباً 2050 سال ہو جائیں گے۔ آپ ابھی تک زندہ ہیں چوتھے آسمان پر، آئیں گے، شادی کریں گے، کافی کام ہے۔ تو خضر علیہ السلام کی جو طویل زندگی ہے، اب یہاں توحید ختم ہو گئی، اللہ ختم ہو گیا، وہی اللہ چاہے تو ان کو طویل زندگی دے سکتا ہے، ان کو مار کر کرنا کیا ہے؟ تو خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو طویل زندگی دی، اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک وجہ کیا ہے؟ سن لیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بہت ساری باتیں بتائی تھی، خاص طور پر شیس علیہ السلام سے بڑی باتیں کرتے تھے، بہت سی باتیں بتائیں، حضور کے بارے میں بتایا، عبادات کے بارے میں بتایا، اخلاقیات کے بارے میں بتایا، طوفان نوح کا بھی بتایا، اور آپ نے فرمایا کہ پانی پانی ہی ہو جائے گا پوری زمین کے اوپر۔ تو آپ کہنے لگے سنو، جب پوری زمین پہ پانی ہی پانی ہو جائے تو تم جانے لگو تو میرا جسد انور جو ہے وہ نکال لینا اور جو اپنے ساتھ لے جانا۔ تو آپ نے دعا فرمائی کہ جو بھی میرا جسد انور لے کر جائے گا اس طوفان میں اور خشکی تک اسے سنبھال کر رکھے گا، میں اس کی لمبی زندگی کی دعا کرتا ہوں۔ اب نوح علیہ السلام کا دور آ گیا، اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو ایک الگ سے مقام دے دیا، ایک الگ مقام، الگ علم، اب سمندر پانی کے اوپر، جب دل کرے آ جائیں، جب دل کرے رہیں، اب جتنا دل کرے رہیں۔ طوفان نوح آیا، سارے کشتی کی طرف بھاگے، وہ تھے ہی چند لوگ، کتنے ہوں گے؟ اب جب پانی بڑھا تو ان سب میں سام، یافس، یہ سارے ہام، یہ جا رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسد انور کی طرف بڑھے، قبر کی طرف بڑھے۔ آپ کا جسد انور جو ہے وہاں سے نکال کر تیزی سے آپ کشتی کے اوپر سوار ہوئے،
کشتی پہ سوار ہوئے تو آدم علیہ السلام دعا کر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی عطا کرے گا، تو حضرت خضر علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے طویل زندگی عطا فرما دی، اور دوسروں کی مدد کرنے کا ایک ملکہ، ایک طاقت اور دنائی اور حکمت کی باتیں پہلے سے ان پر واضح کر دی۔ اللہ اکبر جل شان۔ ایک سٹوری سنائی جاتی آب حیات کی بھی، یہ آپ نے آب حیات پی لیا تھا، حیات کا، اللہ کے بندو آب حیات کیا ہے؟ آپ تو ہے ہی حیات کا سبب۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز پیدا ہی پانی سے کی ہے۔ آپ من الماء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز پیدا ہی پانی سے کی ہے۔ آپ تو ہے ہی حیات کا سبب۔ عام پانی نہ ہو تو بندہ مر جائے۔ تو آب حیات کا ایک کانسیپٹ ہے، ایک تصور ہے، ایک سٹوری بنائی۔ سب سے پہلے یہ سٹوری جو ہے، یہ ذوالقرنین جو ہیں بادشاہ جن کا ذکر قرآن میں ہے، ان کے ساتھ جوڑی گئی۔ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام ذوالقرنین کے ساتھ تھے، ان کی فوج میں تھے، ان کے ماتحت کام کرتے تھے۔ مختلف بہت ساری سٹوریز ہیں، ان کے ماتحت کام کرتے تھے۔ ذوالقرنین کو کسی نے بتایا کہ باہر ظلمات میں، اندھیروں سے، مغرب سے پرے ایک چشمہ ہے، اس کا اگر پانی پی لو تو آدمی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔ اب ذوالقرنین لشکر لے کر، ساتھ خضر علیہ السلام بھی، چل پڑا۔ چلتے 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 باہر ظلمات آگے گزر گئے۔ خضر علیہ السلام جو جا رہے تھے تو ایک جگہ پہ تھک گیا، چٹان کے پاس بیٹھے، لشکر آپ کا ساتھ ہے، آپ نے وہاں وضو کیا، پانی پیا، کپڑے دھوئے اور آگے بڑھ گئے، اور وہ تھا آب حیات۔ یہ ایک سٹوری بیان کی جاتی۔ تو بھائی تعجب کی بات ہے کہ جب خضر علیہ السلام کے ساتھ لشکر تھا، کسی کو بھی پیاس نہیں لگی، کسی نے بھی پانی نہیں پیا، کسی نے بھی پانی کو ٹچ نہیں کیا۔ حیران کن بات ہے، جب ایک لشکر چل رہا ہے تو کچھ تو پانی پئیں گے۔ تو آب حیات جو ہے، اور پھر آپ نے بادشاہ کو کیوں نہیں بتایا؟ تو کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کو یہ چشمہ حیات جو ہے یہ نہ ملا، واپس آ گیا، بابل میں آ کر وہ فوت ہو گیا۔ تو تفسیر مواہب الرحمان نے بھی یہی کہا ہے، کہتے ہیں ایک افسانہ ہی ہے بس۔ یہ جو آب حیات ہے نا، چشمہ آب حیات، فاؤنٹین آف یوتھ، اس کی کچھ تصاویر ہیں۔ ایک تصویر اس کی واشنگٹن ڈی سی امریکہ کے مشہور سمتھسونیا انسٹیٹیوشن میں بھی پڑی ہوئی ہے۔ اصل میں آب حیات کا تصور ایک یونانی ہیروڈاٹس اس کی تحریروں کے اندر ملتا ہے، ایتھوپین کنگ پریسٹر جون کی تحریروں کے اندر بھی ملتا ہے، پھر وہ آگے سے چرا کے لوگ جو ہیں وہ آگے پھیلاتے ہیں۔ لیکن اصل میں یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو دعا ہے آدم علیہ السلام کی، آپ کے جسد انور کی عزت کرنے کی وجہ سے، اور مشکل میں آپ کی قبر پر جا کر آپ کے جسد انور کو لا کر آپ کی آگے قبر بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو طویل زندگی عطا فرما دی۔ آپ کا مستند ذکر قرآن مجید میں سورہ کاف میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ باقی تو سب تفسیروں میں ملیں گے، کچھ روایات ہیں۔ یہودی تو خیر مانتے ہی نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے ہیں، وہ تو گرین مین کسی کو قرار دے دیتے ہیں۔ عیسائیوں نے بھی ایک بنایا ہوا ہے، میں نے جا کر جب میں فلسطین میں گیا ہوں تو وہاں جا کر میں نے دیکھا ہے، ایک گھوڑے کے اوپر ہے، نیچے ڈریگن ہے، اسے مار رہے ہیں، تو ان کا وہ اس کو بولتے ہیں خضر کو۔ لیکن مستند ذکر جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک سورہ کاف۔ آپ کا نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف عبد کہا ہے، البتہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے۔ جن کے پاس گئے وہ خضر علیہ السلام تھے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور بخاری شریف کے اندر کتاب العلم میں یہ بات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس کیوں بھیجا؟ یہ غیب کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بتا سکتے ہیں۔ بخاری شریف، تفسیر کاف، مسلم شریف، فضائل خضر۔ ایک حدیث کا میں آپ کو خلاصہ سناتا ہوں۔ جب فرعون مر گیا، دوبارہ یہ پلٹ کر یہ واپس آئے مصر میں، ایجپٹ میں ان کا قبضہ ہو گیا، ہولڈ ہو گیا، ہولڈ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین بھی دیے، یہ ہولڈ ان کا ہو گیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے ہیں، جمع غفیر ہے، لوگ رو رہے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں، علم کے موتی آپ ان کو بانٹ رہے ہیں۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا فَأَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنَّ لِي عَبْدًا بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ۔ آپ تقریر فرما رہے ہیں تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے سوال کیا
کہ لوگوں میں بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا انا، میں ہوں۔ اس کا سوال تھا اینا سے، آپ کا جواب آنا، بالکل پرفیکٹ، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اللہ تعالی نبیوں کو وہ چیز بتلاتا ہے، وہ چیز سکھاتا ہے کہ جو اعلیٰ مقام کی ہوتی ہے، اعلیٰ مقام۔ یہ آنا اور میں کو ختم کرنا ہے اور یہ سکھانا ہے ان کے ذریعے سے ہمیں۔ فَأَتَبَ اللَّهُ فَأَتَبَ اللَّهُ، حضور فرماتے ہیں فَأَتَبَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، کہنا چاہیے تھا کہ اللہ جانتا ہے، علم کی نسبت اللہ کی طرف کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وحی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ہمارا ایک اور بندہ بھی ہے جو آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ بھئی جب توریت کے اندر یہ ہے کہ تفصیل لکل شیء وہدی ورحمہ، یہ توریت تفصیل ہے، یہ ہدان ہے، یہ رحمہ ہے، تو پھر عالم من کا کیا مطلب؟ تو عالم من کا مطلب یہ ہے کہ یہ توریت میں احکام بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہستی ہے، یہ جو بندہ ہے، یہ ان باطن کو جانتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں، میں کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا ایک ثابت مچھلی بھون کر اپنے ناشتے کے لائق بنا کر بطور زادرہ مکتل میں رکھ لو، بس جہاں کہیں مچھلی زندہ ہو کر چلی جائے تو بس سمجھ لو وہی ان کا رہائشی مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، سفر پر چل پڑے، ساتھ میں حضرت یوشع بن نون کو لے لیا، یہ آپ کے بھانجے ہیں، بعد میں نبی بھی بنے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، موسیٰ علیہ السلام نے نوجوان حضرت یوشع بن نون سے کہا یہ سفر مجمع البحرین تک جاری رہے گا جہاں دو سمندر ملتے ہیں، جلدی پہنچ جاؤں یا کئی زمانے چلتا رہوں؟ تو آپ نے یوشع بن نون کو مکتل پکڑا دیا۔ یہ مکتل کیا ہوتا ہے؟ تھیلا، سمجھتے ہیں نا، زنبیل، تھیلا۔ 7 سیر اس کے اندر سامان آ جاتا ہے۔ چونکہ سفر کا تعین نہ تھا کہ کتنے دن ہوگا، اس لیے 7 جو ہے وہ سامان لے لیا اور مصر سے چل پڑے۔ آپ نے اتنا تو بتا دیا تھا کہ منزل ہماری 2 سمندروں کے ملاپ کی جگہ ہے، یعنی دریائے روم اور دریائے فارس، یہ دونوں جہاں ملتے ہیں۔ دریائے فارس مغربی طرف سے آتا ہے، پانی اس کا سفید ہوتا ہے، اور دریائے روم مشرقی طرف سے آتا ہے اور پانی اس کا سرخی مائل ہوتا ہے۔ 4 دن جو ہے وہ مسلسل چلتے رہے۔ رستے میں کھانا کھایا، کو تھوڑا سا رکے ہوں گے لیکن زیادہ آرام نہیں کیا۔ ایک چٹان کے پاس پہنچے، موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سو گئے۔ حضرت یوشع بن نون جو ہیں انہوں نے وہ مکتل کو، زنبیل کو رکھا نیچے، منہ اس کا جو ہے وہ کھلا ہوا کہ ابھی اٹھیں گے شاید کچھ کھائیں گے تو میں جلدی سے نکال دوں گا۔ خود وضو کیا، بیٹھے تو ابھی پانی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ زنبیل مکتل میں سے وہ مچھلی جو بھنی ہوئی تھی، وہ جو تلی ہوئی تھی، وہ یوں تڑپتی پھڑکتی ہوئی، رستہ بناتی ہوئی دریا کے اندر چلی گئی۔ آپ اسے دیکھتے رہے۔ قرآن کہتا ہے فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، سبیل کھلا راستہ، وہ آدھا گز لمبی تھی اور 1 بالشت چوڑی تھی، تو یوں وہ رستہ بناتی ہوئی واضح دریا کے اندر چلی۔ وہاں بھی پھر اس نے ایک سرنگ بنا دی۔ تو سرب کسے کہتے ہیں؟ سرب، ریت کی لمبی چوڑی لکیر کو سرب کہتے ہیں، یعنی وہ پانی اور ریت پر اس طرح کا واضح رستہ بناتے ہوئے گئی کہ تلاش کرنے والے کو مل جائے۔ تو آپ نے مچھلی کو جاتے ہوئے دیکھ لیا، جگایا نہیں، اٹھیں گے تو بتا دوں گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا تھا کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہاں مچھلی زندہ ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، اللہ کے بندے سے ملنے کی دھن میں موسیٰ کھانا بھول گئے اور یہ بتانا بھول گئے۔ وہاں سے یہ دونوں پھر چل پڑے، کوئی اور خیال، کوئی اور سوچ، کوئی اور باتیں یہ آ ہی نہیں رہی۔ 1 دن مکمل چلنے کے بعد 1 دن اس سے آگے چلے گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو ڈھونڈ رہے تھے کہ دوسری جو ہے وہ نشانی ملے، اصل نشانی وہ ہے۔ تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے بس توجہ دلانا تھی، 1 دن صرف آگے چلے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یوشع سے کہتے ہیں آتنا غدانا لقد لقین من سفرنا ھذا نصبا، یار وہ غدا لے کر آؤ نا،
تو غدا اس کھانے کو کہتے ہیں جو طلوع فجر سے چاش کے درمیان کسی وقت بھی کھایا جائے، اس کو کہتے ہیں غدا. غدا لاؤ. اس سفر نے ذرا تھکا دیا. لو اتنا چلے تو نہیں تھکے، ایک دن میں تھک گئے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں توجہ دلانے کے لیے ہوتی. اوہ جب اتنا کہا، معذرت کے انداز میں عرض کرنے لگے، غلطی معاف. عرض ہے کہ جس چٹان کے پاس آپ آرام فرماتے، آپ کے سونے کے دوران ہی وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، دریا میں چلی گئی. آپ کی سفری تھکاوٹ کا خیال رکھتے ہوئے جگانا مناسب نہیں سمجھا. سوچا اٹھیں گے تو بتاؤں گا، مگر شیطان نے بھلا دیا. آپ نے فرمایا وہی تو منزل تھی جہاں مچھلی نے زندہ ہونا تھا، وہی تو منزل تھی. فرتد علی آثارہما قصصا، تو وہ انہی قدموں واپس پلٹے باتیں کرتے ہوئے. قصصا آپس میں ایک دوسرے کو پوچھتے باتیں کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے. تو جب وہاں پہنچے تو مچھلی کا بنایا ہوا راستہ ابھی بھی برقرار تھا، ابھی بھی برقرار تھا. وہی سرنگ، وہی راستہ. آپ پھر اندر گئے. جب اندر گئے تو آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا. آپ لیٹے ہوئے ہیں، چادر آپ نے لی ہوئی ہے، اور ایک سرا جو ہے چادر کا پلو جو ہے وہ آپ کے چہرہ مبارک پر ہے اور ایک پاؤں کے نیچے. موسیٰ علیہ السلام نے جب سلام کیا تو ابن حاتم کہتے ہیں کہ اون کا کمبل پہنا ہوا تھا اور جبہ پہنا ہوا تھا خضر علیہ السلام نے، اون کا جو صوفیاء پہنتے. خضر علیہ السلام نے پہچان لیا اور کہنے لگے آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ جی. آپ کے ساتھ سفر میں آپ کے ساتھ رات دن قیام کروں اور اس علم باطنی کو جانوں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے ادب سے فرمایا موسیٰ آپ بے علم نہیں ہو، صاحب کتاب رسول ہو، علم شریعت رکھتے ہو. جو علم آپ کو آتا ہے اس کا تعلق مجھ سے نہیں، میرا علم باطنی ہے، آپ کا ظاہری ہے. اس لیے انک لن تستطیع معی صبرا، سیکھنا تو کنار، آپ دیکھتے ہی اس پر اعتراض کرنے لگ جاؤ گے اور علم ظاہری کے اصول اس کے اوپر لگا دو گے. اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ آپ کو اس کی وحی نہیں ہے. آپ کو شریعت کے خلاف جب نظر آئے گا آپ بول پڑو گے، کیونکہ آپ کا منصب ہی یہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی سے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اللہ نے چاہا تو آپ صابر مجھے پاؤ گے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ اصرار کرتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن میری شرط ہے میں جہاں جاؤں گا آپ میرے ساتھ چلیں گے، اور جب تک میں خود نہیں بولوں گا، جب تک میں خود نہیں بتاؤں گا آپ اعتراض نہیں کریں گے. کہنے لگے مجھے منظور. دونوں چل پڑے. تو سمندر وہ دریا، چونکہ وہ بڑے دریا ہوتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یم کہا ہے، تو اس کے کنارے کنارے چلنے لگے. پیدل جا رہے ہیں، ادھر کشتی جا رہی ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ دیا، اشارہ کیا روکو بھائی ہمیں بٹھا لو. بندے جو بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے مت بٹھانا، کوئی ڈاکو ہی نہ ہو. لیکن وہ جو ملاح تھا اس نے بٹھا، کشتی کو روکا، آپ کو بٹھایا. اب یہاں کہتے ہیں کہ حضرت یوشع بن نون جو ہیں وہ واپس چلے گئے. اس لیے فن طلقا ہے، دو تسنیہ کا سیگا ہے. یہ تو 4 دن کا ہی تو سفر تھا بیک کا، واپس چلے گئے. بعض نے کہا نہیں ساتھ ہی تھے لیکن تابع تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا. ایک ورب ہے، ورب وہ بھی حدیث کے اندر ہے، اس سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ ہیں. اچھا اب بیچ میں بیٹھے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کشتی کے ایک سائیڈ پہ جا کر بیٹھ گئے. لوگ آگے بیٹھے ہوئے، یہ پیچھے جا کر بیٹھ گئے. بیٹھے کشتی جو ہے وہ چل پڑی. کشتی چلی، آپ نے اس کا ایک پھٹا توڑ دیا. پھٹا توڑ دیا لیکن کرامت یہ ہے کہ پانی نہیں آیا. موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑ گئی، فرمانے لگے آپ نے یہ پھٹا کیوں توڑ دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق 3 جرم ہو گئے. ایک، دوسروں کی جان خطرے میں ڈالنا، سارے ڈوب جائیں. دوسرے کا مالی نقصان کرنا، اور تیسرا احسان فراموشی. اس بندے نے ہمیں بٹھایا دوسروں کی مخالفت کے باوجود، سارے ڈوب جائیں گے اور اس کا مالی نقصان ہو رہا ہے. آپ کی آواز سن کر دوسرے متوجہ ہوں گے، خلوت خراب ہوگی. موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. بولے علم باطن کے نبی مجھے معلوم ہو گیا، ان اسرار میں شرعی احتجاج ناگوار ہے. اس اعتراض پہ میری گرفت نہ فرمائیں اور نہ ہی میرے نامناسب سوال پر میرے شوق طلب میں رکاوٹ پیدا فرمائیں. حضرت خضر نے ان کا عشق دیکھا تو خاموش ہو گئے. کشتی بھی کنارے لگ گئی. ملا نے کرایہ ہی نہیں دیا. آپ کشتی سے اترے، قریب گاؤں کی طرف جو ہے وہ چل پڑے.
جب آپ گاؤں میں داخل ہوئے، وہاں کچھ بچے جو ہیں وہ کھیل رہے تھے. دور ایک بچہ بڑا انتہائی خوبصورت اور شکل سے بڑا معصوم وہ بچہ کھڑا ہوا انہیں دیکھ رہا تھا. خضر علیہ السلام سیدھا گئے، سیدھا جاتے ہی اس کے گلے کو پکڑا، دبایا، اتنی زور سے دبایا اس کا سانس بند ہو گیا، وہ مر گیا، وہ نیچے گر گیا. کسی اور کی نظر ہی نہیں پڑی. اگر آپ گردن اڑاتے اس کی تو وہ بچے شور تو مچاتے، ان کو لوگ پکڑ لیتے. تو وہ گلا دبایا، بچوں کی نظر ہی نہیں پڑی اور چپ کر کے آگے نکل گئے. بچوں نے دیکھا، وہ پریشان ہو گئے، یہ سانس گھٹنے سے مر گیا، کیسے مر گیا یہ؟ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تو دیکھ لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اعتراض کر دیا، کیونکہ علم شریعت ہے اور علم شریعت بول پڑا. آپ نے ناحق معصوم جیسون کو مار دیا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں آپ کو کہا آپ صبر نہیں کر سکتے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اب اعتراض کروں تو مجھے اپنی رفاقت میں مت رکھیے گا. اب پھر چل پڑے. آگے ایک کم ظرف لوگوں کی بستی میں آپ پہنچ گئے. ان سے کھانا مانگا، ایک سے نہیں کئی سے مانگا، مگر کسی نے آپ کو کھانا نہیں دیا. یہ بھی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کہا کہ خضر علیہ السلام ایک فرشتہ ہیں. نہ فرشتے روٹی نہیں کھاتے، نہ روٹی مانگتے. ان کے سامنے تو روٹی پکا کے رکھ دی جائے تو وہ ہاتھ تک نہیں بڑھاتے. میں نے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں آپ کو بتایا تھا، فرشتے جب آئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ان کے سامنے رکھا تھا تو کسی نے ہاتھ تک نہیں بڑھایا. میں نے وہ جگہ دیکھی جس جگہ وہ فرشتے آئے تھے اور آپ نے وہ بچڑا ذبح کر کے ان کے سامنے رکھا تھا بھون کر. تو فرشتے کھانا نہیں کھاتے. اب جب کسی نے کھانا نہیں دیا، شام کا ٹائم ہو گیا، آپ جس دیوار کے قریب سے گزر رہے تھے وہ دیوار جو ہے وہ یوں جھکی ہوئی تھی، قریب تھا کہ وہ گر جاتی. لوگ جو ہیں وہ سائیڈ سے ہو کر چلے جاتے، اس سے بچ جاتے، مگر کوئی اس کو ٹھیک نہیں کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام وہیں بیٹھے. تو خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ بِیَدِهِ فَأَقَامَهُ بِیَدِهِ فَيَمْسَحُهُ بِیَدِهِ. آپ نے بس ہاتھ یوں ٹچ کیا، دیوار سیدھی کھڑی کر دی. تو یہاں پھر شریعت بولی. پھر موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. آپ چاہتے تو دیوار بنانے کے پیسے لے لیتے، کھانا تو انہوں نے دیا نہیں ہے. تو اب آپ نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، بس اب آپ کی اور میری جدائی، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ ہر بات میں اپنے حکامات لگانے لگ جاتے ہیں. اب میں آپ کو وجوہات بتا دوں تینوں کی. کشتی کا مسئلہ یہ تھا، اما السفینۃ فکان لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک. کشتی غریب فیملی کی تھی، وہ اپنا گزر بسر اسی پہ کرتے تھے، وہ سمندر میں چلتی تھی. میں نے آبدار کیا، کیوں کہ آگے ایک حاکم وہ ہر اس کشتی کو غصب کر لیتا تھا کہ جو نئی ہوتی تھی. تو میں نے اس کا پھٹا اس لیے اکھیڑ دیا کہ اس بیچارے نے ہم پر احسان کیا، ہمیں بٹھایا اور کرایہ نہیں لیا. تو میں نے اس کا تھوڑا سا نقصان کر دیا کہ وہ بڑے نقصان سے بچ جائے. کیوں؟ وہ پھٹا تو لگا سکتا تھا، نئی کشتی نہیں خرید سکتا تھا. اور لڑکے کا معاملہ، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. لڑکے کے ماں باپ دونوں مومن تھے، خیرات کرتے تھے، لیکن یہ چوریاں کرتا تھا، ان کی توہین کرواتا تھا. بعض اوقات ان کو اس کی سائڈ لینا پڑتی تھی. وہ نیک ماں باپ کہیں فسق و فجور کفر تک نہ پہنچ جاتے. میں نے اسے ہی مار دیا. اب اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو نیک بچہ عطا فرمائے گا. باقی رہ گیا دیوار کا معاملہ. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. وہ دو یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے خزانہ تھا. ان کا باپ، دونوں کا باپ جو ہے وہ نیک آدمی، وہ چھوڑ گیا تھا. تو دیوار اس لیے بنا دی کہ تاکہ خزانہ باہر نہ آ جائے، وہ بڑے ہوں تو لے لیں گے. یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے اوپر قتل کا مقدمہ فائل نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے، وما فعلتہ عن امری. یہ ایک بہت بڑی دلیل دیتے ہیں اور بڑی پاورفل دلیل ہے آپ کے نبی ہونے کی. کیوں؟ کہ ولی پر الہام ہوتا ہے، وحی نہیں ہوتی. نبی پر وحی ہوتی ہے، اسی لیے نبی کو اپنی وحی پر ایمان لانا ضروری ہے. تو ان پر جب وحی اتری کہ قتل کر دو تو قتل کا آرڈر آ گیا، آپ نے اس کو مار دیا. لیکن اگر کسی ولی پر الہام ہوتا ہے کہ کسی کو قتل کر دو، وہ یہ کام نہیں کرے گا. یہ ایک بہت بڑی پاورفل دلیل ہے آپ کے نبی ہونے کی. دنیا میں جو آیا ہے، کل من علیہ فان
ہر ایک پہ فنا ہونا ہے. بچنا ہے تو میرے رب کی ذات نے بچنا ہے بس. حضرت خضر علیہ السلام کا بھی وصال ہوگا مگر دجال سے ملاقات کے بعد ہوگا. ہمیشگی کی عمر کسی کی نہیں ہے, لمبی ہو سکتی ہے, ہمیشہ نہیں. ایک حدیث پہلے سماعت فرما لیں, بخاری شریف سے پڑھنا چاہتا ہوں, کتاب الفتن سے. یات الدجال و محرم علیہ ان يدخل نقاب المدینہ فینزل بعض السباخ التي تلی المدینہ فیخرج علیہ یومئذ رجل فهو خیر الناس او من خیار الناس فیقول اشهد انک دجال الذی حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا. دجال ہر جگہ جائے گا لیکن مسجد نبوی, مدینہ, مکہ یہاں نہیں داخل ہو سکے. وہ مدینے کی کچھ آبادیوں میں داخل ہوگا. وہ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ احد پہاڑ کے قریب تک تو پہنچ جائے گا, آگے نہیں جا سکے گا, فرشتے جانے ہی نہیں دیں گے اسے. تو ایک آدمی جو ہے وہ آئے گا اس کے سامنے, وہ اس آدمی سے یہ کہے گا مجھے خدا مانو. اب کہیں گے نہیں تو کافر ہے, تو دجال ہے, تو خدا نہیں ہے. وہ کہے گا اگر میں گردن اڑا کر دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا پھر میرے خدا ہونے میں کوئی شک رہ جائے گا؟ سب اس کے جو چمچے ہوں گے وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں. تو وہ گردن اڑا دے گا. جب وہ گردن اڑائے گا اس کے بعد پھر گردن لگا کر زندہ کر دے گا. جب زندہ کرے گا تو سب کہیں گے, سب مان جائیں. لیکن یہ جن کی گردن لگائی اس نے, وہ کھڑے ہو کے پھر کہیں گے اب مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو یہ کون ہستی ہیں, یہ کون ہیں؟ ابن عربی فرماتے ہیں کہ وہ خضر علیہ السلام ہوں گے. ابو اسحاق فرماتے ہیں ان ھذا الرجل هو الخضر, یہ خضر ہے. ابو اسحاق ابراہیم بن سعد اور معمر نے بھی یہ کہا اپنی جامع میں کہ وہ خضر ہوں گے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا وصال ہوگا دجال کے دور کے اندر.